جانا ہے، وہاں بھی پروگرام رات دیر تک رہے گا، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں بڑے ادب اور احترام سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں اور آج کی رات کا پیغام اپنے خوبصورت بیان کے ذریعے ہمیں عطا فرمائیں۔ اب نعرے سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله انتہائی واجب الاحترام سادات کرام، معزز حاضرین کرام، آج کی اس محفل پاک میں حاضری دے کر اپنی سعادت اور اس حاضری کو اپنے لیے باعث صد عزت و افتخار سمجھتا ہوں، اور حضرت علامہ نعیم طارق صاحب مدثر اللہ علیہ الحمدللہ مدثوں سے ان سے آشنائی ہے، اور آپ فرما رہے تھے کہ دعوت پہ
اگر کوئی مصروفیت نہ ہوئی نا تو آپ دعوت نہ بھی دیں گے، جب بھی پروگرام کریں گے ہم بغیر دعوت کے آئیں گے وہ مصروفیت ہو تو وہ تو ظاہر ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز بغیر دعوت کے بھی ہم حاضری دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں کامیابی و کامیابی۔ اصل میں جس آدمی سے اپنا مزاج مل جائے بڑی بات ہے۔ آج کی رات آپ جانتے ہیں کہ 15ویں شعبان ہے، اور اکثر و بیشتر اسی حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور میں بھی ذہی ذہن لے کے آیا تھا کہ آج کی رات کے حوالے سے گفتگو کرنی، لیکن اپنا مزاج مل گیا۔ اکثر مزاج تو یہ ہے نا، اگر کوئی اور بات کریں لوگ کہتے ہیں جی رات تھی شب برات، نصف شعبان کی رات تھی، 15ویں رات تھی، اور دیکھو وہاں گئے تو بیان، لیکن اپنا مزاج وہی ہے جو یہاں آ کے دیکھا کہ جس کے صدقے میں ملی ہے۔ راتیں کس کی، دن کس کے، سب راتوں کا اور سب دنوں کا خالق و مالک کون؟ اللہ۔ تو پھر سارے دن اور ساری راتیں برابر ہوئیں، کیونکہ خالق و مالک جو اللہ، دن بھی اسی نے بنائے، راتیں بھی اسی نے بنائی، سب اسی کی، تو پھر یہ تخصیص کیسے ہو گئی، یہ فضیلت کیسے مل گئی، یہ عظمت کیسے مل گئی؟ یہ اسی سرکار کا صدقہ ہے جس کے صدقے میں ابھی آپ نے سنا رمضان بھی ملا، قرآن بھی ملا، رحمان بھی ملا۔ تو بات اس بارگاہ کی کرنی جس بارگاہ سے سب کچھ ملا، جن کے صدقے میں یہ رات ملی، اور شاید ہم رات کی بات کرتے رہے وہ بات نہ بنے، جس کے صدقے میں رات ملی ہے اس کی بات کریں، سب کی بات بن جائے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ جناب مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کہ تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر، تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر۔ اگر آپ کرب و بلا میں وہ قربانیاں پیش نہ فرماتے تو آج سے اذانیں ہوتی، نمازیں ہوتی۔ تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر، تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے، اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے، اور مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی، مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی، ہمیشہ میں نے مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی، ہمیشہ میں نے جولی دروازہ زہرا پہ پھیلا رکھی ہے، مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی، ہمیشہ میں نے جولی دروازہ زہرا پہ پھیلا رکھی ہے، جولی
بات ان کی کریں گے جن کے صدقے میں سب کی بات بن جائے. قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مقدسہ آپ سب نے سماعت فرمائی, میں نے بھی شرف حاصل کیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب کریم علیہ السلام, سائل کو, منگتے کو مت جھڑکیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بات کون کر رہا ہے؟ کس سے؟ رب العالمین رحمت للعالمین سے, اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب علیہ السلام, سائل کو, منگتے کو مت جھڑکی. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سائل کا, منگتے کو مت جھڑکیے. ترجمہ آپ نے سنا تو جو ہے رب اپنے محبوب کو فرماتا ہے محبوب منگتے کو مت جھڑکیے. اب میں پوچھتا ہوں جناب سے, اگر سرکار کی بارگاہ میں کوئی منگتا آنا نہیں تھا, کوئی سوالی آنا نہیں تھا, یا کسی سوالی کا آگے سوال کرنا جائز نہیں تھا, مانگنا جائز نہیں تھا, تو رب اپنے محبوب کو کیوں کہتا محبوب مانگنے والا ہے تو جھڑکیے مت. معلوم ہوا محبوب تیرے دروازے پہ ساری کائنات سوالی بن کے آئے گی, منگتا بن کے آئے گی, سوالی بن کے آئے گی. محبوب سب کی جولیوں کو دامن گوہر مراد سے بھر دینا, کوئی خالی دامن نہ جائے, کوئی سوالی خالی نہ جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کب آئیں گے سوالی؟ ساری کائنات ہوگی, سمجھ لیا آپ نے, لیکن سوالی کب آئیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یا حبیب اللہ, آپ کی ظاہر حیات طیبہ کی بات کو ذکر ہے بھئی؟ کسی زمانے کا ذکر ہے؟ کسی زمانے کا ذکر ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کسی زمانے کا ذکر نہیں. محبوب تیری بارگاہ میں سوالی بن کر, منگتا بن کر آنے والے زمانے کی قیود سے مابرا ہے. ہر زمانے میں, ہر دور میں تیری بارگاہ میں سوالی آئیں گے, منگتے آئیں گے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دو. تیسری بات, کیا مانگیں گے؟ کیا مانگنے آئیں گے؟ منگتے کس چیز کا سوال کریں گے؟ سائل, ان کا سوال کیا ہوگا؟ حضرت موجود ہیں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, اشارہ کروں گا. یہ مانگنے کا جو فعل ہے نا, یہ متعدی ہے. یہ فعل متعدی ہے. ایک فعل ہوتا ہے لازم, فاعل پہ پورا ہو گیا. فعل آسان جو سمجھ لیں, کام, فاعل کام کے کرنے والا. جیسے مارنا ایک کام ہے, اور جو کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ مارنے والا. یہ فاعل ہو گیا. جو فاعل کے ملنے سے بات پوری سمجھ میں آ جائے وہ فعل لازم. اگر فاعل کے ملنے سے بات پوری نہ ہو, مفعول کی بھی ضرورت ہو, تو فعل ہوتا ہے متعدی. جیسے مارنے والا فعل ہے, مکمل نہیں ہوتا مارنے والے سے جب تک جو وہ نہ ہو جو مار کھائے. جس کو مارا جائے جب وہ نہ ہو تو یہ فعل مکمل نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں مفعول. اور قاعدہ یہ ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں, گرامر نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی نہ دیوبندی. تو اپنی کتاب کا حوالہ دیں گے, کوئی دوسرا کہے گا کہ میری بات, میری کتاب میں اور لکھا ہے گرامر 2 اور 2 4, میں جمع کروں تو پھر بھی 4, آپ کریں تو پھر بھی 4, کوئی دوسرا کرے پھر بھی 4. گرامر کا قاعدہ یہ ہے, جب فعل ہو متعدی اور مفعول ذکر نہ کیا جائے, فائدہ عموم کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ ہے, یہ سوال کرنے والا فعل یہ لازم ہے یا متعدی؟ جس سے مانگا جائے وہ بھی چاہیے,
جو مانگنے والا ہو وہ بھی چاہیے اور سوال بھی چاہیے. کیا مانگنے آئے؟ اما سائل فلا تنہر. محبوب سائل آئیں گے. سوالی کا بھی ذکر ہو گیا. سائل آئیں گے کس کے پاس؟ محبوب تیرے پاس. فلا تنہر. کیا مانگیں گے؟ کیا مانگنے آئیں گے؟ چاہیے نا کچھ اسی چیز کا ذکر چاہیے. یہ سوال کریں گے, یہ مانگنے آئیں گے, یہ مانگنے آئیں گے, یہ مانگنے آئیں گے. اس کا ذکر نہیں کیا. جب مفعول کا ذکر نہ کیا جائے, فعل متعدی ہو, مفعول کا ذکر نہ کیا جائے, فائدہ عموم کا ہوتا ہے. یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں ساری کائنات زمانوں مکان کے حدود و قیود سے ماورا ہو کے مانگنے آئیں گے. اگر کوئی ایک چیز مانگنے والے ہوتے, 2 مانگنے والے ہوتے, 10 چیزیں مانگنے والے ہوتے, 100 چیزیں, 1000 چیزیں مانگنے والے ہوتے, میں ذکر کر دیتا. یہ تھا عموماً آئیں گے, عموم کا فائدہ ملتا ہے, سب کچھ مانگیں گے. سب کچھ مانگنے آئیں گے. جو مانگنے آئیں. محمد سائلہ فلا تنہر. محبوب جھڑکنا نہیں, جھڑکنا نہیں. کیوں؟ کہ سائل کو منگتے کو جھڑکے وہ. صرف دو وجوہات عرض کرتا ہوں. توجہ ہے. محمد سائلہ فلا تنہر. محبوب علیہ السلام منگتے کو جب بھی آئے, جو بھی آئے, جب بھی آئے, جو بھی مانگے, فلا تنہر. جھڑکیے مت. کیوں؟ کہ جھڑکتا وہ ہے, منگتے کو جھڑکتا وہ ہے جس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو. ایک وجہ, ایک ریزن یہ ہے منگتے کو جھڑکنے کا. ایک ریزن یہ ہے کہ سوالی نے سوال کیا, مانگنے والے میں مانگا, دینے کو کچھ نہیں, جھڑک دیا. محبوب تجھے تو ہم انا اعطینا کل کوثر. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. یا رسول اللہ انا اعطینا کل کوثر. آپ کو تو بے حد و بے حساب دیا ہے, بے حد و بے حساب دیا ہے. کتنا دیا ہے؟ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. سرور کا ہوں, سرور کا ہوں کہ مالک ہو, مولا کا ہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کا ہوں تجھے. اور اگر ادھر آئیں تو اس صورت نوں میں جانا, اس صورت نوں میں جان آکھاں, دانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑھیا. اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اے محبوب تجھے تو بے حد و بے حساب دیا ہے, اس لیے جھڑکیو مت. دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے, توجہ ہے, دوسرا ریزن جھڑکتا وہ ہے, دینے کو تو ہو, دینے کو تو ہو لیکن کنجوس ہو. کنجوس مکھی چوس ہے تو بہت کچھ لیکن دینے کو دیتا نہیں. جیسے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے, بارہا آپ نے سنا ہوگا. ایک فقیر آیا نا, بڑے دروازہ دیکھ کے اس نے صدا دی, اندر سے دینے والے نے تھوڑا کچھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد آوازیں آنے لگی, دیکھا تو وہ فقیر دروازے کو کھود رہا ہے, توڑنے کی کوشش کر رہے. انہوں نے کہا فقیر یہ کیا کر رہا ہے؟
اس نے کہا دروازہ توڑنے کی کوشش کرو، دروازہ توڑ دوں گا. کیوں؟ اس نے کہا دروازہ چھوٹا کرو یا یہ بڑا کرو، یا دروازہ چھوٹا کرو. اللہ اکبر. تو فرمایا دیتا وہ نہیں، جھڑکتا وہ ہے جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن دینا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے. اللہ اکبر. حسن میاں نے کیا کمال کیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. منگتے کی عادت ہے، فقیر کی عادت ہے، منگتے کی عادت ہے. جب کچھ ملتا ہے، جب کچھ ملتا ہے نا، مانگتا ہے کچھ ملتا ہے تو کہتا ہے بھلا ہو. یاد آیا آپ کو؟ فقیر کو جب دیں تو دعائیں مانگتے ہوئے جاتا ہے بھلا ہو، خیر ہوئے، بھلا ہوئے. اللہ اکبر. یہ تو وہ بارگاہ ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اللہ. یہ تو وہ بارگاہ ہے. فرمایا بخاری شریف میں روایت موجود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس. کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں سے، ساری انسانیت سے زیادہ جود والے ہیں. حضور سب سے زیادہ جود والے ہیں، سب سے زیادہ جود والے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جود کا ترجمہ نہیں کرتا، جود کا ترجمہ جود ہی کرتا جا رہا ہے. ہاں آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو آپ یہی ترجمہ کریں گے آپ سب سے زیادہ سخی ہیں، سب سے زیادہ سب سے زیادہ سخی ہیں. حضرت جی سخا بھی عربی زبان کا لفظ، سخا بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جود بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اگر جود کا معنی صرف سخی ہوتا تو پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسخی الناس. سب سے زیادہ سخی ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس. کیونکہ ایک ہے سخا، ایک ہے جود. دونوں عربی لفظ ہیں، دونوں عربی زبان میں مستعمل ہیں، لیکن ایک باریک فرق ہے. اور مزے کی بات یہ، وہ آپ اردو میں کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. جیسے یہ عربی والے کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ العادہ. فضیلت تو وہ ہے جسے دشمن بھی مانے، جس کی گواہی دشمن بھی دے. علامہ شبیر احمد عثمانی نے فضل الباری شرح بخاری میں بھی لکھا، المفردات کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرمایا سخا اور جود میں فرق ہے. آخری بات عرض کرنے لگا توجہ سے، سخا اور جود میں فرق ہے، اور ایک باریک فرق ہے جسے امام راغب اصفہانی نے مفردات میں ذکر کیا. فضل الباری، صاحب فضل الباری بیان کرتے ہیں، فرمایا کسی کو کچھ دے دینا یہ سخا ہے. اس کی حاجت اور ضرورت کو نہیں دیکھا. کسی کو کپڑے کی ضرورت تھی، کھانا کھلا دیا،
تو یہ سخا تو ہے، جود نہیں۔ بھوکا آیا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، آپ نے کپڑے دے دیے، یہ سخا تو ہے، یہ جود نہیں۔ ضرورت اور تھی، حاجت اور تھی، آپ نے بڑی خدمت کی، مال بھی دے دیا، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، جو چاہیے تھا وہ نہیں دیا، تو یہ سخاوت تو ہے، یہ جود نہیں۔ پھر جود کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي۔ جود کسے کہتے ہیں؟ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جسے جو چاہیے وہ دے دینا، یہ جود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جسے جتنا چاہیے جو چاہیے وہ دے دینا، یہ جود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس ہیں، ساری انسانیت سے زیادہ جود والے ہیں۔ معلوم ہوا ساری انسانیت کی حاجات کو جانتے ہیں، جس کو جو چاہیے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو چاہیے جتنا چاہیے وہ دے بھی دیتے ہیں، عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے اتنا ہی دیں تو پھر یہ کس کا معنی کیا ہوگا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اور ہمارا جب ہم مانگتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، جب وہ دیتے ہیں تو اپنی شان کریمی سے عطا فرماتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کس کو کیا چاہیے۔ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جس کو جو چاہیے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کیوں کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کو معلوم ہم بڑے گناہگار امت میں، ہم جیسے گناہگار بھی ہوں گے۔ حضور کو پتا تھا یہ راتیں دے دیں، ہم نے مانگی، ہم نے مانگی، شب برات ہمیں چاہیے، ہم نے مانگی۔ حضور کو پتا تھا ہم جیسے گناہگار ہوں گے، انہیں 80 راتیں بھی چاہیے۔ وہ تو پچھلی راتوں والے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو اور لوگ ہیں وہ بازی لے گئے، جیت گئے۔ ہم جیسے فقیروں گناہگاروں کو بھی تو کچھ چاہیے تھا، حضور نے شب برات دے دی، شعبان کی 15ویں رات دے دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ تم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ہم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور پھر ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور ایک قدم بھی نہ